نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما كاملا صالحا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ معزز حاضرین و ناظرین کرام، ہمارا ہفتہ وار درس حدیث شریف اسلامک سینٹر اسٹو کانفرنس سے جاری ساری ہے۔ شعبان المعظم کے اس بابرکت ہفتے کے اختتامی لمحات میں آج کا یہ ہمارا شعبان کا آخری درس ہوگا، اور اس سے پہلے کے دروس آپ سماعت فرماتے رہے جیسا کہ ہمارے اسلامک سینٹر کی روایت رہی ہے، اور الحمدللہ نئی مسجد کی تعمیر بھی بڑی زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ اور میں آپ تمام اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، اپنے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی 8 اگست کو بروز پیر تکبیر چینل پر ایک لائیو اپیل کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو یوٹیوب کے ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس پروگرام کو دیکھیں اور اسپانسر کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا درس حدیث شریف ہے، یہ مشکات شریف کا باب، اس باب کا عنوان باب الظلم ہے اور اس کی فصل اول ہے۔ پہلی حدیث شریف جو اس باب میں ہے یہ مسلم شریف میں بھی آئی ہے اور بخاری شریف میں بھی۔ علماء محدثین کے نزدیک جب کوئی بات مسلم شریف سے بھی ثابت ہو اور بخاری شریف میں بھی ہو تو اس کو اصطلاح میں متفق علیہ کہتے ہیں۔ تو یہ روایت جو پہلی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے وہ روایت کرتے ہیں۔ وہ اس مجلس میں خود موجود تھے جس میں آقا پاک نے یہ ارشاد فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ روز قیامت یعنی قیامت کا دن تاریکیوں کا دن ہوگا، جب سورج بے نور کر دیا جائے گا اور چاند اور ستارے اور ساری زمین کما یلی کو بشان ہی اس رب کی قدرتوں کے ساتھ تباہ ہو جائے گی، جس کو آج کی لیٹسٹ سائنس نے بھی پروو کر دیا ہے کہ یہ زمین آہستہ آہستہ بلیک ہول کی طرف بڑھ رہی ہے، جو ہماری اس کرۂ ارض سے کئی کروڑ گنا بڑا ہے۔ تو جب بلیک ہول میں گر جائے گی تو پھر یہ ساری زمین کائنات تباہ ہو جائے گی، جیسے کہ قرآن کہتا ہے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ وہ ہولناکیوں کا جو دن ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ہم سب کو اس آخری دن کی تیاری کا حکم فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو موسیٰ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ظالم کو مہلت دیتا ہے، حتیٰ یعنی مہلت کس بات کی دیتا ہے کہ شاید وہ پلٹ کر آ جائے، اگر نہیں آتا تو حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں، اور پھر اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ایسی ہوتی ہے کہ وہ بستیوں کو پکڑتا ہے حالانکہ وہ بستیاں ظالم ہوتی ہیں۔ یہ بھی متفق علیہ روایت ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب مقام ہجر میں سے گزرے تو فرمایا کہ ظالموں کے گھروں میں نہ داخل ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، مگر اس طرح جاؤ کہ تم اس خوف سے روتے ہوئے کہ تم کو بھی وہ عذاب نہ پہنچے، اور اپنا سر جھکا لیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں رفتار تیز فرما لی اور اس علاقے کو جلدی میں طے فرما لیا۔ دوران حج بھی آپ لوگ وادی محصر سے جب گزرتے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ابراہا اور اس کے لشکر کو جب حضرت سیدنا عبد المطلب نے آپ گئے اس کے ساتھ گفتگو کی، ڈائلاگ ہوا، تو وہ حیران ہوا، وہ کہنے لگا کہ اس بندے کے چہرے پر جو میں نور تک رہا ہوں مجھے اس سے بڑا ڈر لگ رہا ہے، اور یہ پتہ نہیں میرے ساتھ آ کر کیا گفتگو کرے گا۔ ساری تاریخ گواہ ہے کہ حضرت سیدنا عبد المطلب نے جا کر کہا کہ پتہ چلا ہے کہ تو نے میرے کچھ اونٹ پکڑ لیے ہیں، میرے وہ اونٹ واپس کر دے۔ وہ حیران ہو گیا، وہ کہنے لگا تجھ سے یہ توقع نہیں تھی کہ تو ایسی بات کرے گا، یہ اپنے دنیا کے مال کے لیے تو پڑ گیا ہے، دنیا کا مال مجھ سے آ کے طلب کر رہا ہے تو اپنے، میں تو تیرے خانہ کعبہ کو ڈھانے آ رہا ہوں۔ آپ بڑی متانت سے مسکرائے اور مسکرا کر اس کو بھرے دربار میں جواب دیا، وہ بندہ خدا، رب نے مجھے اونٹوں کا مالک بنایا ہے، اونٹ میرے ہیں، میں اونٹوں کے لیے آیا ہوں، وہ گھر جس کا ہے گھر والا جانے، اور گھر کے ساتھ جو تو کرے گا تیرے ساتھ وہ جانے۔ تو پھر تاریخ نے دیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رب نے جب یہ آیات نازل کی، حضور اس مقام پر آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور چونکہ قرآن کا یہاں انداز بیانیہ بڑا عجیب ہے، اور یہاں پر علماء متکلمین بڑے بڑے اس پر کلام آپ نے لکھے ہیں، تمام مفسرین نے بڑے عجیب جملے لکھے ہیں اس مقام پر۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب مکرم کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ یعنی یہ استفہامیہ انداز، انٹروگیشن کا انداز، سوالیہ انداز یہ بتا رہا ہے حبیب مکرم آپ اپنے نور سے دادا جان کے اس پیارے جواب کو فرما رہے تھے۔ کیا کہ ہم نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، بڑے بڑے لشکر کے ساتھ، اور بڑی آگ جلائی ہوئی، بڑے اس کے ساتھ تیر انداز، اور بڑے گھوڑے اور بڑے خچر اور بڑی سواریاں اور بڑے بڑے فیل، ہاتھی بہت بڑے بڑے تھے، اور عرب والے ہاتھیوں سے بڑا ڈرتے تھے۔ تو رب نے فرمایا تم ڈرتے ہو تو ڈرتے رہو، میرے پیارے محبوب کے دادا نے جو جواب دے دیا ہے، اب میں اس گھر کا انتظام دیکھو کیسے کرتا ہوں۔ تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی آج بھی خانہ کعبہ میں ان کی آوازیں گونجتی ہیں، وہ ابابیلیں آئیں، اور پھر وہ جھنڈ کے جھنڈ آئے، اور پھر جس کو ایک روایت میں آتا ہے کہ آدھے چنے کے دانے یا چنے کے دانے کے برابر گولی لگتی تھی ان کو، جو سر سے لگتی تھی اور پاؤں کے ناخن سے جا کر نکلتی تھی، اور جس پر ایک گولی پڑتی تھی ایسے لگتا تھا جیسے کھایا ہوا بھوس ہے، جیسے وہ جانوروں کا فضلہ ہوتا ہے، وہ مر کر خاک ہو گئے، ابرا کا لشکر تباہ ہو گیا، سب تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ کیا یہاں پر جو بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ظلم کرنے آیا تھا، اس کو ہدایت نصیب نہ تھی، رب نے اس کو اپنے عذاب سے پکڑا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان بھائی پر ظلم ہو اور اس کی آبرو کا اور کسی اور چیز کا، وہ اس سے آج ہی معافی مانگ لے، کسی مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ایسا کر دیا ہے، تو کہا آج ہی معافی مانگ لے، اس سے پہلے کہ فیلت حلالہ منہ اليوم قبل اللہ یکون دینارا ولا درہما، کہ اس دن ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، وفی روایت آخر مظلمتہ ولم تکن لہ حسنات اخذ من سیئات وصاحبہ فحمل علیہ۔ یہ بھی رواہ البخاری، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس دن نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، بلکہ جس ظالم کی کچھ نیکیاں رہتی ہوں گی بقدر ظلم اس سے چھین لی جائیں گی، اور اگر نیکیاں بھی نہیں ہوں گی تو مظلوم کے اگر کوئی گناہ ہوں گے وہ ظالم پر لاد دیے جائیں گے اور وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ظلم کرنے سے اور ظلم کا ساتھ دینے سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بندوں کے حقوق ایسے ہیں کہ جو روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس دن بھی تم آپس میں ہی جھگڑے کرو گے، اس لیے کہ کتب علی نفس الرحمہ، شرک کے علاوہ میرے بارے میں جو تم کوئی حقوق رہتے ہوں گے تمہارے، وہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوگا۔ لہذا اس دنیا میں سب سے زیادہ جو قریبی جو رشتے ہیں ان میں خیال کیا کریں، خاص کر باپ ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، بہن ہے، بھائی ہے، ان قرابت داروں کے رشتوں کے اندر بعض اوقات ہم آ کر جلد بازی کرتے ہوئے
یا کوئی ایسا معاملہ کرتے ہوئے کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھتے ہیں جو اس کو ٹیز کرنے کے لیے یا اس کو تکلیف دینے کے لیے ہم جان بوجھ کے اپنے ذہن میں پلاننگ کر کے جو کام کرتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اور جو نادانی میں ہو جائے تو ویسے بھی یہ بڑے دن آگے آنے والے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، یعنی مصافحہ کرتے ہیں یا معانقہ کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف۔ لہذا بڑی راتیں آنے والی ہیں، رمضان شریف کا بابرکت مہینہ سر پہ آنے والا ہے، عید کا موقع آنے والا ہے۔ اس محبت کے موقع سے ایک دوسرے کے ساتھ آپ جائیں، ملیں، کوئی گلے شکوے ہیں ان کو دور کریں۔ اسی دنیا کی رہتی دنیا کتنی زندگی گزارو گے دوستو؟ کوئی 70 سال 80 سال، یو کے کی اچھی لائف جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ 82 سال 90 سال سو کو کم ہی پہنچتے ہیں۔ تو لہذا یہ پھر آخر جانا ادھر ہے، تو وہاں جا کر رہتی، یہ جیتی دنیا کے بعد وہاں رہتی دنیا ہے، وہ دنیا ہے ہی نہیں بلکہ وہ ہمیشگی کا مقام ہے۔ خالدون کا لفظ ہے، وہ ہمیشگی کا دائمی مقام ہے، جہاں نہ موت ہے نہ کوئی اور چیز ہے۔ عذاب والوں کے لیے عذاب ہے اور رحمت والوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب والے لوگوں سے بچائے اور رحمت والے لوگوں میں شامل فرمائے، ہم سب کو دین اور دنیا کی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ۔